یہ عورت جب بیٹی بنتی ہے تو سبحان اللہ کیا مقام اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے. جب یہ عورت بیٹی بن کر ہمارے زندگی میں آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات شيئا، ان بچیوں کے ذریعے سے اگر ذرہ برابر بھی کسی کو آزمایا گیا، کسی کو آزمائش میں ڈالا گیا، کننا له سترا من النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن یہی بچیاں اس کے اور جہنم کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہو جائیں گی، اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی. آج کتنے ایسے بدبخت ہیں، کتنے ایسے ظالم ہیں، کتنے ایسے ناہنجار ہیں جو اپنی بچیوں کو، جن کے یہاں بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے ماتھے پر شکن آ جاتے ہیں، ان کے چہرے کا حلیہ بگڑ جاتا ہے، ان کے چہرے کا رنگ بالکل اتر جاتا ہے کہ اللہ نے میرے گھر میں بیٹی دے دی. کیوں؟ بیٹی کے آنے پر تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھولے، برکت کے دروازے کھولے ہیں. آپ اندازہ لگائے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ 2 جانیں ذبح کیا جائے عقیقے کے نام پر، لیکن جب بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ 1 جان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے. بیٹی کے آنے پر اللہ نے ہمارا خرچہ آدھا کر دیا ہے اور اس کے بعد پوری زندگی میں بیٹی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں، بیٹی کے گھر والوں پر کوئی بوجھ نہیں. نکاح کے نام پر، دہیج کے نام پر، بارات کے نام پر ہم نے تو اپنے اوپر اپنی طرف سے جو ہے سارے بوجھ اپنے اوپر لاد لیے. شریعت نے تو کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں دے رکھی تھی، ہم نے تو خود اپنی ذمہ داری، اپنا بوجھ اپنے اوپر لادا ہے کہ جب ہماری بیٹی رخصت ہو تو ہم اس کو جہیز دیں، اس کے شوہر کے گھر والوں کو اس کی طرف سے بارات لے کر آیا جائے. شریعت نے تو کوئی ایسا حکم نہیں دیا. پھر ایسی نفرت بچیوں سے کیوں کی جاتی ہے کہ بچیوں کو دیکھ کر جو ہے ان کے چہرے کا جو ہے حلیہ اور رنگ بالکل بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جایا کرتا ہے. پوری دنیا اسلام کے اوپر سوال اٹھاتی ہے، اسلام کا مذاق اڑاتی ہے کہ اسلام نے تو عورتوں کے حقوق کو چھین لیے ہیں، عورتوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہے. لیکن وہ لوگ اسلام کی ان خوبیوں کو بیان نہیں کرتے، اسلام کی ان خوبیوں کو بیان نہیں کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیا ہے. چلو آج سے 1450 سال پہلے، 1500 سال پہلے کی طرف، اس وقت عورتوں کا مقام کیا تھا، عورتوں کی عزت کیا تھی. لوگ اپنے بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے اسلام کے آنے کے بعد یہ آیت کریمہ نازل کی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان معصوم بچیوں سے پوچھے گا کہ کیوں تجھے زمین میں زندہ درگور کیا گیا تھا، تیرا قصور صرف اتنا تھا، تیری سزا صرف اتنی تھی کہ تو فلاں آدمی کے گھر میں جنم لے لی تھی، فلاں آدمی کے گھر میں تیری پیدائش ہو گئی تھی، اس وجہ سے تجھے زندہ زمین میں درگور کر دیا گیا. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھر میں بچیوں کو پالنے کو وہ برا سمجھتے ہیں، اپنی بچیوں کو گھر میں رکھنے کے بعد اپنی بچیوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں. ایسے باپ سے بھی کل قیامت کے دن پوچھا جانا ہے، سوال کیا جانا ہے کہ تم ان بچیوں کے اوپر ظلم و ستم کیوں کرتے تھے، ظلم و ستم کیوں ڈھاتے تھے، کیوں اپنی بچیوں کی تربیت اچھی طریقے سے کیوں نہیں کرتے تھے، ان کا خیال اچھے طریقے سے کیوں نہیں رکھتے تھے. ان تمام باپ سے یہ سوال ہونا ہے اور ان سب کو جواب دینا پڑے گا. چلو صحابہ کرام کی زندگی کی طرف پڑھو، صحابہ کرام کی زندگی، اور آپ کو ایک عورت کا نام یاد ہوگا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ عورت جو خیاط کی بیٹی ہے، وہ عورت، وہ سمیہ جو عمار کی ماں ہے، وہ سمیہ جو یاسر کی بیوی ہے، وہ سمیہ وہ ایسی خاتون ہے جن کا سب سے پہلے اسلام کے اندر خون بہا تھا. وہ سمیہ جن کے بیٹے کے سامنے ان کو بے لباس کر دیا گیا تھا. ابو جہل نے جن کے شرمگاہ میں نیزہ مار کر ان کو شہید کیا تھا اور کہا تھا کہ اے سمیہ تو اپنے دین کا سودا کر لے، اے سمیہ تو اپنے ایمان کا سودا کر لے. لیکن سمیہ وہ خاتون تھی، اے اللہ کے بندو، انہوں نے اپنے دین سے سودا نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی توحید سے سودا نہیں کیا تھا. لہذا مثالی خاتون اگر بننا ہے تو حضرت سمیہ کے ذریعے سے بنو. اگر تمہیں ایمان بچانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنا پڑے تو اپنی جانوں کو قربان کر دینا، اپنے بچوں کو قربان کرنا پڑے اپنے بچوں کو قربان کر دینا، اپنے مال و دولت کو قربان کرنا پڑے بے دریغ مال و دولت کو قربان کر دینا، لیکن اپنی توحید کو، اپنے ایمان کو بچا لینا. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. کروڑوں درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں، تاجدار مدینہ، آمنہ کے لال
احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میرا خطاب امت کے اس طبقے سے ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے المرأۃ نصف الامہ، کہ عورتیں اس امت کا آدھا حصہ ہیں، اور باقی آدھا حصہ جن کو جنم دینے والی یہ عورتیں ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر اسی موضوع پر خطابت ہوگی کہ مثالی خواتین کیسے بنے، مثالی خاتون کیسے بنے۔ اپنی موضوع کی طرف آنے سے پہلے ہم مختصر طور پر عورتوں کے مقام اور مرتبے کو جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورتوں کا مقام کیا ہے، اسلام کے اندر عورتوں کو کیا مرتبہ اور کیا احترام دیا گیا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے عورت کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، وہ مقام اور وہ مرتبہ دنیا کے کسی مذہب نے، دنیا کے کسی ریلیجن نے، دنیا کے کسی دھرم نے وہ مقام اور وہ مرتبہ نہیں دیا ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو وہ بھی قابل احترام ہے، عورت اگر بہن ہے تو وہ قابل احترام ہے، عورت اگر بیوی ہے تو وہ قابل احترام ہے، عورت اگر بیٹی ہے تو وہ بھی قابل احترام ہے۔ عورت اگر ماں بنتی ہے تو اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں پر بھی والدین کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر خاص طور سے اللہ رب العالمین نے والدین کی قربانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ لقمان اٹھا کر آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسانوں کو وصیت کی ہے ان کے والدین کے تعلق سے۔ وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى وَهَنٍ، اور اس کی ماں نے کس مشقت کے ساتھ، کس پریشانی کے ساتھ 9 مہینے تک اس کو حمل کے اندر رکھا۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور کس طریقے سے 2 سال تک ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے والدین کا تذکرہ کیا، وہاں پر خاص طور پر والدین کی، والدہ کی قربانیوں کا، ماں کی قربانیوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس الی بحسن صحبتی، کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آپ نے کہا امک امک امک، تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں، سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار اگر کوئی ہے تو وہ تمہاری ماں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں وہ ہستی ہے کہ جس کے فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِهَا، جس کے پیروں کی ٹھوکر میں اللہ رب العالمین نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ ماں کی پیروں کے ٹھوکر میں اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ماں کا مقام اور ماں کا مرتبہ کیا ہونے والا ہے۔ لہذا ماں کے ساتھ کبھی بدسلوکی نہ کیا جائے، ماں کے ساتھ کبھی برا سلوک نہ کیا جائے۔ یہی عورت جب بیوی بنتی ہے تو اس کا کیا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، نکاح کے ذریعے سے جو رشتہ بنتا ہے، اس رشتے کے اندر اللہ رب العالمین نے سکون رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہم بنا لیں، جتنے بھی رشتے ہم قائم کر لیں، وہ ہماری خواہشات پورا کرنے کا ذریعہ ہو سکتی ہیں، وہ ہماری ہوس پورا کرنے کا ذریعہ ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ہمیں دلی سکون نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ دلی سکون اگر ہمیں پہنچے گا تو میاں اور بیوی کے رشتے میں، نکاح کے رشتے میں جو سکون پہنچنے والا ہے وہ کسی اور رشتے میں نہیں پہنچنے والا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا
وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کی ہے، رحمت پیدا کی ہے۔ جب مفسرین کی کتابوں کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں ہمیں معلوم چلتا ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے دو لفظ استعمال کیا، ایک مودت اور دوسرا رحمت۔ مودت کے مطلب محبت کے ہیں، الفت کے ہیں۔ جب میاں بیوی جوان ہوتے ہیں ان کے درمیان محبت ہوتی ہے، لیکن جب یہی میاں بیوی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، جب یہی میاں بیوی 70 سال 80 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، جب ان کو آپس میں جسمانی اٹریکشن نہیں ہوتی ہے، پھر ان کے درمیان اللہ رب العالمین نے رحمت پیدا کی ہے۔ ایک 60 سال کا 70 سال کا بوڑھا اگر انتقال کر جائے اس کی بوڑھی بیٹھ کر آنسو بہاتی ہے، ایک بوڑھی کا انتقال ہو جائے اس کا بوڑھا بیٹھ کر آنسو بہاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان رحمت پیدا کی ہے، رحمت ان کے دلوں کے اندر ڈال دی۔ یہ مقام بیوی کا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بیوی تمہاری لباس ہے اور تم بیویوں کی لباس ہو۔ اس آیت کریمہ پر کبھی ہم نے غور کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے لباس سے تعبیر کیوں کیا ہے؟ لباس، وہ لباس جو ہمارے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ لباس جو ہماری عیبوں کو چھپاتا ہے، وہ لباس جو ہماری شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ لباس جو ہر سردی گرمی برسات ہر موسم میں ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یہ لباس کی مثال اللہ رب العالمین نے اس لیے دی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایک دوسروں کو خوبصورتی، ایک دوسرے کی زینت بخشتے ہیں۔ جیسے لباس جو ہے جسم کو خوبصورتی عطا کرتا ہے، اور یہ لباس جس طریقے سے ہمارے ہر موسم میں حفاظت کرتا ہے، اسی طریقے سے میاں بیوی ایک دوسرے کی پریشانی میں، مشکلات میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ مقام اللہ رب العالمین نے بیویوں کو دیا ہے، بہت ہی احترام والا مقام ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ عورت بہن بنتی ہے تو وہ بہن جو ہمارے اوپر اپنی محبتیں لٹاتی ہے، وہ بہن جو ہماری حفاظت کرتی ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کی ماں نے ان کو تابوت میں ڈال کر دریا کے اندر ڈالا تھا، ان کی بہن دریا کے کنارے چلتی ہوئی جاتی ہیں اور یہ دیکھتی ہیں، اپنے بھائی کے اوپر نظر رکھتی ہیں کہ میرا بھائی کسی تکلیف میں نہ پڑ جائے، میرے بھائی کو کوئی پریشانی نہ ہو جائے۔ ایک بہن اپنے بھائی کی حفاظت کرتی ہے۔ لہذا بھائی اور بہن کا جو رشتہ ہوتا ہے بہت ہی پاکیزہ، بہت ہی محبت بھرا ہوا رشتہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اللہ کی طرف سے نعمت اور اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت۔ یہ رشتہ بھائی اور بہن کا رشتہ اللہ رب العالمین نے بنایا۔ یہ عورت جب بیٹی بنتی ہے تو سبحان اللہ کیا مقام اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے۔ جب یہ عورت بیٹی بن کر ہماری زندگی میں آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات شيئا، ان بچیوں کے ذریعے سے اگر ذرہ برابر بھی کسی کو آزمایا گیا، کسی کو آزمائش میں ڈالا گیا، كنا له سترا من النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن یہی بچیاں اس کے اور جہنم کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہو جائیں گی، اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ آج کتنے ایسے بدبخت ہیں، کتنے ایسے ظالم ہیں، کتنے ایسے ناہنجار ہیں جو اپنی بچیوں کو، جن کے یہاں بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے ماتھے پر شکن آ جاتے ہیں، ان کے چہرے کا حلیہ بگڑ جاتا ہے، ان کے چہرے کا رنگ بالکل اتر جاتا ہے کہ اللہ نے میرے گھر میں بیٹی دے دی۔ کیوں؟ بیٹی کے آنے پر تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھولے، برکت کے دروازے کھولے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ 2 جانیں ذبح کیا جائے عقیقے کے نام پر، لیکن جب بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ 1 جان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ بیٹی کے آنے پر اللہ نے ہمارا خرچہ آدھا کر دیا ہے، اور اس کے بعد پوری زندگی میں بیٹی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں، بیٹی کے گھر والوں پر کوئی بوجھ نہیں۔ نکاح کے نام پر، دہیج کے نام پر، بارات کے نام پر ہم نے تو اپنے اوپر اپنی طرف سے جو ہے سارے بوجھ اپنے اوپر لاد لیے۔ شریعت نے تو کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں دے رکھی تھی، ہم نے تو خود اپنی ذمہ داری، اپنا بوجھ اپنے اوپر لادا ہے کہ جب ہماری بیٹی رخصت ہو تو ہم اس کو جہیز دیں، اس کے شوہر کے گھر والوں کو اس کی طرف سے بارات لے کر آیا جائے۔
شریعت نے تو کوئی ایسا حکم نہیں دیا. پھر ایسی نفرت بچیوں سے کیوں کی جاتی ہے کہ بچیوں کو دیکھ کر جو ہے ان کے چہرے کا جو ہے حلیہ اور رنگ بالکل بدل جاتا ہے, تبدیل ہو جایا کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر فرمایا من عال جاریتین, جو 2 بچیوں کی کفالت کرے, حتی تبلغا, یہاں تک کہ یہ دونوں بچیاں, کم سے کم 2 بچیاں, یہاں تک کہ یہ دونوں بچیاں بالغ ہو جائیں, یاتی یوم القیامت انا وہو کہاتین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اور میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. جو 2 بچیوں کی کفالت کرنے والا ہے وہ میں اور وہ ایسے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں, میرے اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہونے والا ہے. جس طریقے سے میرے ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے, میرے اور اس کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہونے والا ہے. یہ مقام اللہ رب العالمین نے بچیوں کو دیا. کون بچہ ایسا ہے؟ بچوں کی پیدائش پر ہم خوشی مناتے ہیں. بچہ کون سا ایسا بچہ ہے کہ وہ اپنے باپ کو جہنم میں جانے سے روک لے؟ لیکن بچیوں کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام دیا ہے کہ اگر باپ جہنمی ہے, اس نے بچیوں کی کفالت کر لی ہے, تو یہ بچیاں اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی. یہ مقام اللہ رب العالمین نے بچیوں کو. آج پوری دنیا اسلام کے اوپر سوال اٹھاتی ہے, اسلام کا مذاق اڑاتی ہے کہ اسلام نے تو عورتوں کے حقوق کو چھین لیے ہیں, عورتوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہے. لیکن وہ لوگ اسلام کی ان خوبیوں کو بیان نہیں کرتے, اسلام کی ان خوبیوں کو بیان نہیں کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیا ہے. چلو آج سے 1450 سال پہلے, 1500 سال پہلے کی طرف, اس وقت عورتوں کا مقام کیا تھا, عورتوں کی عزت کیا تھی. لوگ اپنے بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے اسلام کے آنے کے بعد یہ آیت کریمہ نازل کی, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان معصوم بچیوں سے پوچھے گا کہ کیوں تجھے زمین میں زندہ درگور کیا گیا تھا؟ تیرا قصور صرف اتنا تھا, تیری سزا صرف اتنی تھی کہ تو فلاں آدمی کے گھر میں جنم لے لی تھی, فلاں آدمی کے گھر میں تیری پیدائش ہو گئی تھی, اس وجہ سے تجھے زندہ زمین میں درگور کر دیا گیا. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھر میں بچیوں کو پالنے کو وہ برا سمجھتے ہیں, اپنی بچیوں کو گھر میں رکھنے کے بعد اپنی بچیوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں. ایسے باپ سے بھی کل قیامت کے دن پوچھا جانا ہے, سوال کیا جانا ہے کہ تم ان بچیوں کے اوپر ظلم و ستم کیوں کرتے تھے, ظلم و ستم کیوں ڈھاتے تھے, کیوں اپنی بچیوں کی تربیت اچھی طریقے سے کیوں نہیں کرتے تھے, ان کا خیال اچھے طریقے سے کیوں نہیں رکھتے تھے. ان تمام باپ سے یہ سوال ہونا ہے اور ان سب کو جواب دینا پڑے گا. میرے بھائی اور دوستو, یہ مقام اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کو عطا کیا, یہ عورتوں کو اللہ رب العالمین نے مقام عطا کیا. لہذا اگر ہماری عورتوں کو اگر مثالی خاتون بننا ہے تو کون سی چیزوں پر عمل کر کے وہ مثالی خاتون بن سکتی ہے؟ سب سے پہلی چیز, اگر مثالی خاتون بننا ہے تو عورتوں کو اپنا مقام, اپنا مرتبہ سمجھنا پڑے گا کہ ان کا مقام کیا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء شقائق الرجال, کہ عورتیں آدمیوں سے نکلی ہوئی ہیں, عورتیں آدمیوں کے ساتھ چلنے والی ہیں. وہ تمام احکامات جس میں اللہ رب العالمین نے مردوں کو حکم دیا ہے, برابر کی عورتیں شریک ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی حکم اللہ رب العالمین نے مردوں کو دیا ہے تو مردوں کو زیادہ ثواب ملنے والا, عورتوں کو کم ثواب ملنے والا. ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العالمین نے تمام مرد و عورت کو برابر ثواب کا حق رکھا ہے. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں, اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن, کہ کوئی بھی مرد و عورت نیک عمل کرے گا, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, اگر وہ مومن ہے, ایمان والا ہے اور اس نے نیک عمل کیا ہے, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اس کی دنیا کی زندگی بہترین بنا دیں گے, اس کی دنیا کی زندگی پاک بنا دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور آخرت کے اندر ہم اس کو بہترین بدلہ دینے والے. اللہ رب العالمین نے اگر کوئی باپ ہے تو اس کی الگ ذمہ داری بنائی ہے, ماں ہے اس کی الگ ذمہ داری ہے, بیوی ہے اس کی الگ ذمہ داری ہے, بہن ہے, بیٹی ہے تو اس کی الگ ذمہ داری, اس کا الگ حق ہے. لہذا ہر عورت کو اپنی ذمہ داری پہچاننی پڑے گی, ہر عورت کو اپنی ذمہ داری اور اپنا مقام پہچان کر اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی پڑے گی. تب کوئی بھی عورت مثالی عورت بن سکتی ہے, مثالی خاتون بن سکتی ہے.
اسی طریقے سے اگر کوئی عورت مثالی عورت بننا چاہتی ہے، کوئی عورت مثالی خاتون بننا چاہتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، ورنہ شیطان جو عورتوں کو سب سے زیادہ ان کے عقیدے میں گمراہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ عورتوں کو گمراہ کرتا ہے عقیدے کے معاملے میں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں اور بہت ہی جلدی یہ کسی کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں۔ اور آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ مزاروں پر جا کر دیکھیں، آپ مندروں میں جا کر دیکھیں، مردوں سے زیادہ عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے، مردوں سے زیادہ عورتیں وہاں پر نظر آتی ہیں۔ لہذا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے توحید کی حفاظت کرنا کسی مثالی عورت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ ممتحنہ کے اندر، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعن الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتیں جب آپ کے پاس آتی ہیں تو اس بات پر بیعت کرتی ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنے والی ہیں، وہ چوری نہیں کرنے والی ہیں، وہ زنا نہیں کرنے والی ہیں، وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنے والی۔ یہ بڑے بڑے جرائم تھے، بڑے بڑے گناہ تھے جو اس وقت کی عورتیں اور اس وقت کے مرد حضرات کیا کرتے تھے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ان سب کو اس بات کی بیعت دلائی کہ یہ سارے گناہ نہیں کر رہے۔ میرے بھائی اور دوستو، مثالی خاتون کی اگر میں مثال دوں تو چلو صحابہ کرام کی زندگی کی طرف، پڑھو صحابہ کرام کی زندگی، اور آپ کو ایک عورت کا نام یاد ہوگا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ عورت جو خیاط کی بیٹی ہے، وہ عورت، وہ سمیہ جو عمار کی ماں ہے، وہ سمیہ جو یاسر کی بیوی ہے، وہ سمیہ وہ ایسی خاتون ہے جن کا سب سے پہلے اسلام کے اندر خون بہا تھا، وہ سمیہ جن کے بیٹے کے سامنے ان کو بے لباس کر دیا گیا تھا، ابو جہل نے جن کے شرمگاہ میں نیزہ مار کر ان کو شہید کیا تھا اور کہا تھا کہ اے سمیہ تو اپنے دین کا سودا کر لے، اے سمیہ تو اپنے ایمان کا سودا کر لے، لیکن سمیہ وہ خاتون تھی، اے اللہ کے بندو، انہوں نے اپنے دین سے سودا نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی توحید سے سودا نہیں کیا تھا۔ لہذا مثالی خاتون اگر بننا ہے تو حضرت سمیہ کے ذریعے سے بنو۔ اگر تمہیں ایمان بچانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنا پڑے تو اپنی جانوں کو قربان کر دینا، اپنے بچوں کو قربان کرنا پڑے اپنے بچوں کو قربان کر دینا، اپنے مال و دولت کو قربان کرنا پڑے بے دریغ مال و دولت کو قربان کر دینا، لیکن اپنی توحید کو، اپنے ایمان کو بچا لینا۔ ایک مثالی خاتون ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایمان کی ہر حال میں حفاظت کرتی ہے۔ مثالی خاتون کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دینی تعلیم حاصل کرے، دینی تعلیم حاصل کرے۔ دنیاوی تعلیم سے اسلام منع نہیں کرتا ہے، دنیاوی تعلیم وہ حاصل کرے، لیکن دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے وہ تعلیم حاصل کرے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کی ذمہ داری کیسے ادا کرنی ہے، ایک شوہر کو اپنے باپ کی ذمہ داری ہے، ایک بیوی کو اپنے باپ کی ذمہ داری، ایک بیٹی کو اپنے باپ کی ذمہ داری کیسے ادا کرنی ہے، ایک بہن کو اپنے بھائی کی ذمہ داری کیسے ادا کرنی ہے۔ وہ تعلیم حاصل کرو جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں جو 3 سوال ہونے والے ہیں وہ 3 سوالوں کے جوابات کیسے دینے ہیں، مرنے کے بعد جو آخرت کے مراحل ہیں ان مراحل کو کیسے پار کیا جائے گا، وہ جس تعلیم میں جس علم کے اندر وہ تعلیم دی جا رہی ہے وہ تعلیم ہمیں اور ہماری ماں اور بہنوں کو سب سے پہلے حاصل کرنا چاہیے، اس تعلیم کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ وہ خاتون ہے جو 2210 حدیثیں اکیلی روایت کرنے والی ہیں، جو دوسرے یا تیسرے نمبر پر آتی ہیں حدیثوں کو روایت کرنے میں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون ہیں جو بڑے بڑے صحابہ کرام جس مسئلے میں فیل ہو جایا کرتے تھے، جس مسئلے کو سمجھ نہیں پاتے تھے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے تھے اور مسئلے کو حل کراتے تھے، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مسئلے کو بتاتی تھی، اس کو کلیئر کیا کرتی تھی۔ آج بڑے افسوس کی بات تو یہی ہے کہ آج ہماری گھر کی خواتین کے لیے بازاروں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مزاروں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور
گناہوں کے اڈوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اپنی عورتوں کے لیے مسجد کے دروازے بند کر لیے۔ ہمارے یہاں کے ملا، ہمارے یہاں کے مفتیان کرام نے آج مسجدوں میں عورتوں کو آنے سے منع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری گھر کی خواتین سب سے زیادہ دین کے معاملے میں کمزور نظر آتی ہیں، سب سے زیادہ آج وہ دین کا سودا کرنے والی ہوتی ہیں۔ آج کتنے اخبارات اور کتنے واقعات آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائیں گے کہ ہماری بہن بیٹیاں جو ہیں وہ مرتد ہو رہی ہیں، اسلام چھوڑ کر دوسروں کے مذہب کو اختیار کر رہی ہیں۔ کیوں؟ ہم نے تو انہیں جس انداز میں ڈھالا، جس چیز میں ان کو بھیجا، اسی چیز کو انہوں نے اپنے لیے سب سے اہم سمجھا۔ اگر ہم نے مسجد میں بھیجا ہوتا، ہم نے مدرسے میں بھیجا ہوتا، ہم نے دینی تعلیم دی ہوتی، تو آج وہ اپنے ایمان کا سودا اس طریقے سے نہیں کر رہی ہوتی۔ تو سب سے پہلے تو مثالی خاتون جو ہیں وہ اپنے سب سے پہلے دین کی تعلیم بھی جو ہے وہ حاصل کریں۔ اسی طریقے سے مثالی خاتون وہ ہے جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا، کہ اے مرد و عورت، اے مسلمان مرد و عورت، تم زنا کے قریب مت جانا۔ انه كان فاحشة وساء سبیلا، یہ بہت ہی برا اور یہ بہت ہی گھٹیا راستہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، جو مرد، جو عورت دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ جو اس کے دونوں ہونٹوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی اگر کوئی آدمی، کوئی عورت ضمانت دے دے کہ اپنی زبان کو وہ غلط استعمال نہیں کرے گا، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور کوئی مرد و عورت اپنے شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ شخص، وہ عورت، وہ مرد جنت کے اندر جانے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے تو معاملہ اور بھی آسان کر دیا۔ عورتیں 4 چیزیں کر لیں اپنی زندگی کے اندر، اللہ رب العالمین کہے گا تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل ادخل الجنة من أي باب شئت۔ جب عورت 5 وقت کی نماز کا پابند ہو جائے، عورت رمضان کے روزوں کا پابند ہو جائے، عورت اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو جائے، عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو جائے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے داخل ہو جا۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے 7 دروازوں کو کھول دے گا اور کہے گا جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے داخل ہو جا۔ تو مثالی عورت وہ ہے جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو۔ مثالی عورت بننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ عورت ہمیشہ پردے میں رہے، جب بھی گھر سے باہر نکلے تو با پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلے۔ اسلام نے عورت کو مہارانی بنایا ہے، اسلام نے عورت کو جو ہے نوکرانی نہیں بنایا۔ نوکرانی سے ملنے کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن کسی مہارانی سے ملنے کے لیے کوئی عام سا انسان اس سے مل نہیں سکتا ہے۔ لہذا اسلام نے عورت کو مہارانی اور رانی کا درجہ دیا۔ لہذا اے میری ماں اور بہنوں، اگر تمہیں گھر سے باہر نکلنا ہے تو باپردہ ہو کر گھر سے باہر نکلا کرو، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے اس معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اچھے بھی ہوں گے، جو برے بھی ہوں گے، جو تمہارے اوپر غلط نظر بھی رکھے ہوں گے۔ لہذا تم اپنے حسن کی نمائش کرتے ہوئے گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اے مسلم عورتوں تم اپنے گھر کے اندر رہا کرو اور جاہلیت کے طریقے سے بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ آج ہمارے خواتین کی حالت کیا ہے؟ شادی بیاہ کا موقع دیکھ لو، عیدین کا موقع دیکھ لو، یا کسی تقریب کا موقع دیکھ لو، کس طریقے سے بے حیائی اور عریانیت ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں، 3 سال کی، 2 سال کی، 4 سال کی بچیاں کس طریقے سے میک اپ کر کے، لپسٹک لگا کے گھروں سے باہر نکلتی۔ ہماری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ ہم کتنے بے حیا ہو چکے ہیں
کہ ہم اپنے گھر کی خواتین کو، اپنے گھر کی عورتوں کو اس طریقے سے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ہم گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دیتے ہیں؟ ایسے مردوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس کہا ہے، جس کے ماں باپ، جس کے بھائی اس کے سامنے موجود ہوں اور وہ بے حیائی کے کام کرتی ہوں اور اس کے باپ، اس کے بھائی اس کو منع نہ کرتے ہوں۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آپ دیکھیں گے کس طریقے سے بے حیائی کا جو ہے ننگا ناچ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے بچیوں کو روکے، ان کو منع کرے، اپنے بیویوں کو، اپنی ماؤں کو روکے کہ اس طریقے سے گھر سے باہر مت نکلو۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بھی بہت تیزی کے ساتھ پھیلائی گئی کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، اور یہی بات کہہ کر آج پوری دنیا کو جو ہے ننگا کر دیا گیا ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام جن کا دل سب سے زیادہ صاف تھا، ان سے زیادہ صاف دل والے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی ایسی جماعت آنے والی نہیں جن کا دل اتنا صاف ہو۔ وہ عورتیں جو سب سے زیادہ باعزت تھیں وہ امہات المؤمنین ہیں، وہ ہمارے نبی کی بیویاں ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے دو ٹوک لفظوں میں یہ بات کہی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، کہ اے صحابہ کرام، اے نبی کے ساتھی، اگر تم کو بھی ان امہات المومنین سے، یہ تمہاری ماں لگتی ہیں، لیکن پھر بھی اگر ان امہات المومنین سے کوئی چیز طلب کرنی ہے، کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، پردے کے پیچھے سے آ کر مانگا کرو۔ یہ وہ جماعت کی حالت ہے جن کے دل سب سے زیادہ پاک صاف تھے، جن کی عورتیں سب سے زیادہ باعزت تھیں، لیکن آج شیطان نے ہمارے درمیان یہ بات ڈال کر کہ دل کا پردہ ہوتا ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہوتا ہے، سب کو جو ہے بے پردہ کر دیا ہے۔ لہذا مثالی عورت وہ ہے جو باپردہ ہو اور باپردہ ہو کر گھر سے باہر نکلے۔ اسی طریقے سے مثالی عورت وہ ہے جو فتنوں میں اپنے آپ کی حفاظت کرے۔ یا آج فتنے کے دور چل رہے ہیں، فتنے کے اس دور میں اپنے آپ کی حفاظت کرے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، کہ جو تعلیم انسان کسی بھی مرد و عورت کو اس کے رب سے دور کر دے، اس کے مالک حقیقی سے دور کر دے۔ جو تعلیم کسی بھی عورت کو، کسی بھی مرد کو اس کے ماں باپ کے خلاف کھڑا کر دے، اس کے شوہر کی ادائیگی، حقوق کی ادائیگی کے خلاف کرا کر دے، ایسی تعلیم نہیں ہے، بلکہ ایسا تعلیم بھی فتنہ ہے۔ لہذا آج ہمارا معاشرہ بھی اس بیماری سے جوجھ رہا ہے کہ آج ہم اپنی بچیوں کو بڑھیا اچھی سے اچھی تعلیم دیتے ہیں، انہیں بی اے، ایم اے، گریجویٹ، ڈاکٹریٹ اور نہ جانے کون سی تعلیم دے دیتے ہیں، لیکن جب یہی عورت بیوی بنتی ہے تو شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کرتی ہے۔ یہی عورت جب بیٹی بنتی ہے تو ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کرتی ہے۔ یہی عورت جب ماں بنتی ہے تو بچوں کی تربیت نہیں کر پاتی ہے، کیونکہ اسے وہ تعلیم دیا ہی نہیں گیا تھا جس سے وہ ان تمام حقوق کو ادا کر سکے۔ اور آج اسلام کے دشمن یہ بات بھی بڑی زور و شور سے کہتے ہیں کہ اسلام نے تو اتنی پابندیاں لگا دی ہے کہ آج مسلم عورتیں نہ تو پائلٹ بن سکتی ہیں، نہ تو ڈاکٹر بن سکتی ہیں، نہ تو انجینئر بن سکتی ہیں، اور نہ ہی دنیا کا کوئی کام کر سکتی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر کوئی عورت ڈاکٹر نہیں بن سکتی ہے تو اس کی جگہ کوئی اور لے سکتا ہے۔ کوئی عورت اگر پائلٹ نہیں بن سکتی ہے، اس کی جگہ پر کوئی اور کام کر سکتا ہے۔ کوئی عورت اگر دنیا کا کوئی کام نہیں کر پاتی ہے تو اس کی جگہ پر کوئی آئے گا جو وہ کام کر لے گا۔ لیکن اگر کوئی عورت ایک اچھی بیوی نہیں بن پاتی ہے تو اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ کوئی عورت اگر ایک اچھی ماں نہیں بن سکتی ہے تو اس کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا ہے، اور اگر کوئی عورت ایک اچھی بیٹی نہیں بن سکتی ہے اس کی وہ جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ لہذا جو ذمہ داری ایک عورت کو دی گئی اس فتنے کے دور میں، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائے۔ اسی طریقے سے اس فتنے کے دور میں ہر عورت کو چاہیے کہ وہ صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ آج ذرا سی بات پر
बीवियों का अपने शोहर के ऊपर लान तान करना, अपने शोहर से लड़ाई झगड़े करना एक आम बात हो गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए थे, मेराज से वापस आने के बाद आपने ये बात कही थी कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा है। क्यों? तुकसिरन लान व तकफुरन आसीर, क्योंकि वो सब बहुत ज्यादा गाली गुलूज लान तान करती है और बहुत ज्यादा अपने शोहरों की नाफरमानी करती। लिहाजा इस काम से भी बचना चाहिए। अगर किसी औरत का शौहर, उसका फाइनेंशियली हालत खराब है, तो उसका साथ दें। कैसे साथ दें? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरह। वो फातिमा जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह का खिताब दिया, औरतों के सरदार जन्नत में होंगी, उन्होंने किस मुश्किलात का सामना किया था। जब उनकी शादी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई थी, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े, बहुत मालदार नहीं थे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बच्चों की परवरिश करती थी, अपने हाथों से चक्की चलाती थी, मशकीज़े में पानी भी भरा करती थी। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद उन्होंने कभी किसी बात का शिकवा नहीं किया था, किसी बात की शिकायत नहीं की थी, अपने शौहर का साथ दिया था, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें खिताब दिया कि वो सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह बन गई, जन्नत की औरतों की सरदार बन गई थी। लिहाजा मेरी माँ और बहनों, इस फितने के दौर में तुम और दीगर खवातीन की तरीके से नहीं, बल्कि अपना रोल मॉडल इस्लामी खवातीन को, सहाबियात को अपने सामने रखकर उनके तरीके पर जिंदगी गुजारो, और उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी दुनिया की जिंदगी भी बेहतर कर देगा और आखिरत की जिंदगी भी बेहतर करने वाला है। इसी तरीके से इस फितने के दौर में सब्र बहुत जरूरी है। सब्र की एक और मिसाल, जिसे हमारे घर में कोई आफत आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, सबसे ज्यादा परेशान और सबसे ज्यादा रोने धोने का काम और सबसे ज्यादा तकलीफ में ऐसा लगता है हमारी घर की खवातीन होती। लेकिन वो सहाबियात जिनका ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन पर था, जिनका भरोसा अल्लाह रब्बुल आलमीन पर था, जब उनका ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन पर था, उन्होंने सब्र का कैसी मिसाल जो है वो पेश की थी। आप देखें हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला, उनका बेटा बीमार होता है, उनके शौहर हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं जाते हैं, उसी रात में उनके बेटे का इंतकाल हो जाता है। वो अपने बेटे को एक कोने में ले जाकर लिटा देती हैं और उसके ऊपर चादर डाल देती हैं। उनका शौहर जब शाम को आता है, अपने शौहर के लिए वो खाना पेश करती हैं, अपने शौहर के लिए वो बनती संवरती हैं, अपने शौहर के लिए वो जो है जीनत इख्तियार करती हैं, और मियाँ बीवी का ताल्लुक कायम होता है। जब सुबह होती है तो वो पूछते हैं कि बेटे की क्या हालत है। हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि अगर मैं आपसे कहूं किसी ने आपको कर्ज दिया था, वो कर्ज आपसे मांग ले, तो आप नाराज होंगे कि नहीं नाराज होंगे? उन्होंने कहा कि जब किसी ने मुझे कर्ज दिया था, अब उसने अपना कर्ज ले लिया, इसमें नाराजगी की क्या बात? दिया तो उसी ने था, अब उसने मांग लिया, तो इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं। लेकिन जब वो ये बात कहती हैं कि बेटा जो अल्लाह की अमानत था, अल्लाह की अमानत था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बेटे को हमसे ले लिया है, ये सुनना था। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका दिमाग खराब हो जाता है, उनको ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं कि एक औरत जिसके बेटे का इंतकाल हो जाता है और उसके बाद वो ये सारे काम वो अपने शौहर के साथ मिलकर करती है। इतना बड़ा कलेजा किसी ईमान वाले का, उसका मासूम सा बच्चा उसकी नजरों के सामने, किसी माँ का कलेजा ऐसा है कि उसके सामने उसकी माँ उसके बेटे की लाश पड़ी हो और वो इतना बड़ा काम अंजाम दे दे। लेकिन इस सब्र के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत उम्मे सुलैम को एक बेटा दिया, हजरत अब्दुल्ला नाम था उनका, और उस बेटे से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें 9 औलाद अता किए, और 9 के 9 औलाद सारे के सारे आलिम थे, सारे के सारे हाफिज कुरान थे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब्र का फल अता किया, और सब्र का फल यह अता किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए थे तो उन्होंने हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का महल भी जन्नत के अंदर देखा था। इस सब्र का फल, सब्र का नतीजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत उम्मे सुलैम को अता किया।
اسی طریقے سے اس فتنے کے دور میں ایک ماں کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت بہترین انداز میں کرے. یہ ماں کی آج سب سے بڑی ذمہ داری ہے. آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے علماء جو ہیں، ان کے پیچھے ان کے ماؤں کا ہاتھ. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کے باپ کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، ان کی ماں نے ان کی پرورش کی تھی. ان کی ماں نے ان کی ایسی پرورش کی کہ آج دین کی بات ہو اور امام احمد کا نام نہ لیا جائے، اگر نام نہ لیا جائے تو دین مکمل نہیں ہوتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کی ماں کو کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن ان کی پرورش کرنے والی ان کی ماں ہے. انہوں نے ایسی پرورش کی کہ آج اگر حدیث کی بات کی جائے اور صحیح بخاری کا نام نہ لیا جائے تو حدیث کی کتاب اور حدیث جو ہے وہ نامکمل ہے. یہ تربیت کرنے والی کون ہے؟ یہ مائیں ہیں جنہوں نے اپنی بچوں کی تربیت کی تھی. امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے امام گزرے ہیں، ان کی بھی تربیت کرنے والے کوئی مرد نہیں، ان کی ماں ہے جنہوں نے ان کی تربیت کی تھی. لہذا آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی ہماری خواتین کی ذمہ داری یہ ہے، وہ مثالی خاتون بننا چاہتی ہیں تو وہ اپنے بچوں کی تربیت بہتر سے بہتر انداز میں کریں، بہترین انداز میں تربیت کریں، اور پھر آگے چل کر یہی بچے جو ہے امام احمد بن حنبل بن سکتے ہیں، امام بخاری آج بھی بن سکتے ہیں، امام ابن تیمیہ آج بھی بن سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آج مائیں ایسی تربیت کرنے والی بن جائیں، مائیں ایسی پرورش کرنے والی بن جائیں. اب آج ہی کے دور میں آپ نے نام سنا ہوگا شیخ عبد الرحمن ابن سدیس رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد الرحمن ابن سدیس حفظہ اللہ کی، جو خانہ کعبہ کے آج بھی امام ہیں، اور امام سب سے ٹاپ لسٹ میں ان کا نام لیا جاتا ہے. آج ہماری گھر کی خواتین، ہمارے بچے کوئی غلطی کر دیں تو انہیں لان تان کرنے لگتی، گالی گلوچ دینے لگتی ہیں. شیخ عبد الرحمن ابن سدیس کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ بچپن میں ان کو شرارت سوچتی ہے، وہ لے جا کر دھول جو ہے سالن کے اندر ڈال دیتے. گھر کے اندر مہمان آنے والے ہوتے اور وہ شرارت سوچتی، اسی سالن کے اندر لے جا کر دھول ریت ڈال دیتے. اس موقع پر اس ماں کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس ماں نے کیا کردار ادا کیا؟ ورنہ عام مائیں ہوتی تو گالی دے دیتی، مارتی اور اپنے بچے کو جو ہے الٹا سیدھا بولتی. لیکن اس ماں کی عظمت کا کیا عالم تھا، اس ماں کی تربیت کا عالم کیا تھا، اس ماں کی تقوی اور پرہیزگاری کا عالم کیا تھا. اس کی ماں، اس کی زبان سے جملے نکلے تھے کہ اے بیٹے، آج تو نے یہ کام کر دیا ہے، جا تجھے اللہ خانہ کعبہ کا امام بنا دے. ان کی زبان سے یہ نکلنا تھا اور اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول کیا اور آج وہ خانہ کعبہ کے امام بنے ہوئے. یہ ماں آج اپنے کردار کو اگر اپنی ذمہ داری کو اگر سمجھ لے تو آج بھی ہماری قوم کے اندر وہ انقلاب آ سکتے ہیں، آج بھی ہماری قوم کے اندر وہ بدلاؤ آ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہماری گھر کی خواتین، ہمارے معاشرے کی خواتین اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں. میرے بھائیو اور دوستو، وقت ہو چکا ہے، میں یہیں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ تو ہماری خواتین کو تو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین، تو ہمارے گھر کی خواتین کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین، تو ہمارے گھر کی خواتین کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین، تو ہمیں ہمارے گھر کی خواتین کو مثالی خواتین بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.